مال کی محبت نے منافق بنا دیا۔ اب ایک سبق آموز واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا۔ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، اور جو اتنا پکا نمازی پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد اشتیاق خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا۔ یہ شخص معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس شخص نے رسول کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس سے بہت بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر اس نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر افسوس۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب اس لالچی شخص سے جا کر کہا تو انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا، اس لالچی شخص پر افسوس۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ پیارے پیارے بھائیوں، یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچی منافق کو سمجھایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر پاؤ اس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ مگر اسے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، اس نے دنیاوی مال کو پسند کیا۔ وہی شخص جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتا تھا، جسے یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا، مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، یعنی مال کی محبت کے سبب اس منافق نے کنجوسی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ رب کریم مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا۔ اس نے وعدہ خلافی کی، اللہ رسول کے حکم سے منہ پھیرا تو اسے سزا ملی کہ اس کے دل میں منافقت گھر کر گئی۔